سورہ صف سے آیت پڑھنے لگا ہوں، اور جو جانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو جان لو۔ سورہ صف وہ سورت ہے جس کی کل آیتیں 14 ہیں۔ بولے پڑی بات؟ ہاں، تو اس میں ارشاد ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، نہیں پہلا جملہ ہی سوچنے والا ہے، اللہ سے محبت کے دعوے دار لا تعداد۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ یحب، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے۔ اب بے دل جن سے محبت کرے، میں نے دیکھا ہے، اب دیکھو ہر محب یعنی محبت کرنے والا اس چیز سے محبت کرے گا جو اسے یا عجیب لگے یا پسند آئے یا خود سے بہتر محسوس ہو۔ اب اللہ کی محبت کا مرکز یا اس کا محبوب ہے۔ محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو یہ کہہ کر زمانہ جان چھڑا سکتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی کبریائی کی تنہائی میں اپنی گہرائی سے برآمد کیا، گویا اس سے محبت نہیں کی، خود سے کی۔ لیکن اب اس صفت میں مولانا جو شریک ہو رہے ہیں، ان اللہ یحب الذین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے کن لوگوں سے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی سبیل میں لڑتے ہیں اکیلے ہو کر بھی ایسے جیسے صف لڑ رہی ہے۔ یقاتلون فی سبیلہ، اس کی سبیل میں لڑتے ہیں۔ قرآن شہید بھائی ایک زمانے کی کتاب نہیں، اور چاہے بظاہر کسی ایک آدمی کے لیے بھی آیت اتری ہو، خود تیرے مولا صادق فرماتے ہیں اگر تم یہ عقیدہ رکھو نا کہ فلاں شخص کے لیے آیت اتری تھی، تو جب وہ شخص مر گیا آیت بھی مر جائے گی۔ وَإِنَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، قرآن کی ہر آیت زندہ ہے، مر سکتی نہیں، ایسے چلتی رہتی ہے جیسے دن رات چل رہے ہیں۔ پلے پڑ رہی ہیں دوستوں میری بات؟ ہاں، اب دیکھیں نا، ایسا ہے کہ قمر ہدایت نقوی اگر یہ کہا جائے کہ بس جی جس کے لیے آیت اتری، تو اللہ نے تو اپنے رسول کے صحابہ سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، پھر تم کیوں پڑھتے ہو؟ آیت تو ان کے لیے تھی، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ آیت مردہ نہیں ہو سکتی، وہ زندہ ہے، گردش لیل و نہار کی طرح جاری ہے۔ تو بظاہر تفسیریں یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت خیبر شکن کے لیے اتری۔ ٹھیک ہے، میں کہوں کاشف عزیزی علی حسین کہ انکار کروں سردار صاحب علی بادشاہ کی عظمت کا، لیکن ذرا دیکھنا ہے اسی شہنشاہ کے بارے میں صافی سے لے کر مولانا تفسیر ابو حمزہ صومالی تک میں موجود ہے کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، کہ قرآن میں سبیل لقب ہی شوہر بطول کا ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ سمجھ میں آگئی بات دوستوں؟ پچھلے محلے والوں، کون ہے سبیل؟ امیر کائنات۔ تو اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ، ان لوگوں کی اللہ بات کر رہا ہے جو اس کی سبیل کے لیے لڑتے ہیں، یعنی علی کے لیے لڑتے ہیں۔ آدم سے لے کر آج کے دن تک تاریخ عالم کے امجد ورق ورق الگ الگ کر کے دیکھو، علی کے لیے جو لڑائی لڑی گئی وہ لڑی ہی کربلا میں گئی۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، یعنی گویا بلکہ میں اگر کیا بلکہ یقین ہے مجھے
کہ جناب محسن سے لے کر علی اصغر تک جتنے ہیں سب علی کی ولایت کے شہید ہیں. اب اللہ جانے اللہ کی نظر میں خان صاحب یہ ولایت کتنی قیمتی ہے کہ جس پہ محسن قربان، جس پہ بطول قربان، جس پہ حسن قربان، جس پہ حسین قربان. اب تجھے چونکہ وہ ولایت ماں کے دودھ سے مفت مل گئی ہے نا، اس لیے تجھے اس کی قیمت کا احساس نہیں ہے. ان سے پوچھ جنہوں نے خون دے دے کے خریدی. تیرے مولا صادق کا بھی علیہ حسین فرمان ہے اور 8ویں سرکار کا بھی، سرکار مشہد کا بھی. ہاں دونوں امام فرماتے ہیں انی لا افتخر علی ولادتی من علی بل افتخر علی ولایت لہ. فرماتے ہیں مجھے علی کے گھر پیدا ہونے پہ فخر نہیں، علی کی ولایت پہ ہونے پہ فخر ہے. اللہ سمجھ میں آئی؟ تو اب مجھے جب تک کوئی دوسرا مولانا سبی شیرازی یہ ثابت نہیں کرتا کہ علی کے علاوہ بھی کوئی سبیل الہی ہے تو پھر تب تک تو مجھے حق ہے کہ میں یہ ترجمہ کروں. اللہ کہتا ہے میں محبت رکھتا ہوں ان لوگوں سے جو علی کے لیے لڑتے ہیں. صفن اکیلے ہو کر بھی گویا صف کی طرح لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، اور یوں قدم جما کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو.